آج ہم کربلا کے اس عظیم باب کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جسے وفا، شجاعت، ایثار اور اطاعت کا روشن ترین نمونہ کہا جاتا ہے۔ یہ داستان ہے حضرت عباس ابن علی کی، جنہیں دنیا باب الحوائج اور علمدار کربلا کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت عباس امیر المومنین حضرت علی کے فرزند تھے۔ آپ کی والدہ حضرت ام البنین تھیں۔ بچپن ہی سے آپ نے اپنے والد حضرت علی کی شجاعت اور اپنے بھائی امام حسین کی اطاعت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ کربلا کے میدان میں جب امام حسین اپنے 72 جانثار ساتھیوں کے ساتھ حق کی جنگ لڑ رہے تھے، اس وقت حضرت عباس لشکر حسینی کے علم بردار تھے۔ آپ کا رعب اور جلال ایسا تھا کہ دشمن آپ کا نام سن کر کانپ اٹھتا تھا۔ محرم کی 7 تاریخ کو یزیدی لشکر نے دریائے فرات پر پہرا بٹھا دیا اور امام حسین کے خیموں تک پانی پہنچنے سے روک دیا۔ شدید گرمی تھی، صحرا کی تپتی ہوئی ریت تھی اور خیموں میں بچے پیاس سے بے قرار تھے۔ 3 دن گزر چکے تھے، بچوں کے لب خشک ہو چکے تھے۔ معصوم سکینہ بار بار اپنے چچا عباس کے پاس آتی اور کہتی، چچا جان کیا ہمیں پانی مل جائے گا؟ یہ الفاظ حضرت عباس کے دل پر تیر بن کر لگتے تھے۔ 10 محرم کی دوپہر قریب تھی۔ امام حسین کے بیشتر اصحاب اور اہل بیت شہادت پا چکے تھے۔ خیموں میں بچوں کی پیاس شدت اختیار کر چکی تھی۔ حضرت عباس امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، مولا مجھے اجازت دیجیے کہ میں میدان میں جا کر دشمن سے جنگ کروں۔ امام حسین نے فرمایا، بھائی عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو، تم چلے گئے تو میرا لشکر بکھر جائے گا۔ حضرت عباس خاموش ہو گئے، لیکن بچوں کی پیاس برداشت نہ کر سکے۔ کچھ دیر بعد دوبارہ حاضر ہوئے اور عرض کیا، مولا اگر جنگ کی اجازت نہیں تو کم از کم پانی لانے کی اجازت دے دیجیے۔ امام حسین نے اجازت عطا فرما دی۔ حضرت عباس نے مشق اٹھائی، گھوڑے پر سوار ہوئے اور خیموں کی طرف آخری نظر ڈالی۔ معصوم بچے امید بھری نگاہوں سے اپنے چچا کو دیکھ رہے تھے۔ حضرت عباس نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ اگر جان بھی چلی جائے تو بچوں کے لیے پانی ضرور لے کر آئیں گے۔ آپ دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے فرات کے کنارے پہنچ گئے۔ دشمن آپ کی تلوار کے وار کو برداشت نہ کر سکا۔ ایک کے بعد ایک سپاہی میدان چھوڑنے لگا۔ آخرکار حضرت عباس دریائے فرات تک پہنچ گئے۔ آپ گھوڑے سے اترے، دریا کا ٹھنڈا پانی آپ کے سامنے تھا۔ شدید گرمی اور 3 دن کی پیاس کے باوجود آپ نے پانی کو ہاتھ میں لیا لیکن پیا نہیں۔ آپ کو امام حسین اور خیموں میں موجود پیاسے بچے یاد آ گئے۔ آپ نے پانی کو واپس دریا میں انڈیل دیا اور فرمایا، عباس حسین پیاسے ہوں تو تو پانی پی لے، خدا کی قسم یہ وفا کا راستہ نہیں۔ پھر آپ نے مشک میں پانی بھرا اور خیموں کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب دشمن کو احساس ہوا کہ اگر عباس پانی لے جانے میں کامیاب ہو گئے تو ان کا منصوبہ ناکام ہو جائے گا، لہٰذا چاروں طرف سے حملہ کر دیا گیا۔ حضرت عباس ایک ہاتھ سے علم سنبھالتے اور دوسرے ہاتھ سے دشمن کا مقابلہ کرتے رہے۔ اچانک ایک دشمن نے پیچھے سے وار کیا۔ حضرت عباس کا دایاں بازو کٹ کر زمین پر گر گیا۔ آپ نے فوراً علم بائیں ہاتھ میں لے لیا اور فرمایا، خدا کی قسم اگر میرا دایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا تو بھی میں اپنے دین اور اپنے امام کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔
دشمن نے دوبارہ حملہ کیا، اس مرتبہ بایاں بازو بھی قلم ہو گیا۔ اب حضرت عباس کے دونوں بازو کٹ چکے تھے، لیکن پھر بھی آپ نے مشک کو سینے سے لگا لیا تاکہ پانی خیموں تک پہنچ جائے۔ دشمن حیران تھا، یہ کیسی وفا ہے، یہ کیسا عشق ہے، یہ کیسی قربانی ہے۔ اچانک ایک تیر آ کر مشک پر لگا، مشک پھٹ گئی، پانی زمین پر بہنے لگا۔ حضرت عباس نے جب پانی کو ریت پر گرتے دیکھا تو دل ٹوٹ گیا۔ آپ کی تمام امیدیں بچوں کی پیاس بجھانے سے وابستہ تھیں۔ اسی دوران ایک اور تیر آپ کی آنکھ میں آ لگا، خون چہرے پر بہنے لگا۔ حضرت عباس شدید زخمی ہو چکے تھے، لیکن ابھی بھی گھوڑے پر قائم تھے۔ اتنے میں ایک ظالم نے لوہے کا بھاری عمود سر پر دے مارا۔ حضرت عباس گھوڑے سے زمین پر آ گئے۔ زمین کربلا پر گرتے ہی آپ نے درد بھری آواز میں پکارا، بھائی حسین، اپنے بھائی کی مدد کو پہنچیے۔ امام حسین دوڑتے ہوئے میدان میں پہنچے۔ جب اپنے بھائی عباس کو خون میں غلطاں دیکھا تو بے اختیار رو پڑے۔ حضرت عباس نے عرض کیا، مولا مجھے خیموں میں نہ لے جائیے گا۔ امام حسین نے فرمایا، بھائی کیوں؟ حضرت عباس نے عرض کیا، میں سکینہ سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ پانی لے کر واپس آؤں گا، اب میں خالی مشک کے ساتھ ان معصوم بچوں کا سامنا نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت عباس نے آخری مرتبہ اپنے مولا کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر لبوں پر امام حسین کا نام لیا اور راہ خدا میں اپنی جان قربان کر دی۔ حضرت عباس کی شہادت کے بعد امام حسین نے فرمایا، اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ یہ صرف ایک بھائی کی جدائی نہیں تھی، یہ وفا کے سورج کا غروب ہو جانا تھا، یہ شجاعت کے علم کا زمین پر آ جانا تھا، یہ ایثار کی سب سے بڑی مثال تھی۔ آج 1400 سال گزر جانے کے باوجود دنیا حضرت عباس کو وفا کے علم بردار کے طور پر یاد کرتی ہے۔ کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی وفا وہ ہے جو حضرت عباس نے اپنے امام کے ساتھ نبھائی۔ سلام ہو حضرت عباس پر، سلام ہو ان کے ایثار پر، سلام ہو ان کی وفا پر۔